بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے کے رونے پر ماں قبر سے باہر آ گئی۔ بچہ جب ماں کی قبر پر رو رہا تھا تو ماں کی روح قبر سے باہر نکل آئے۔ ماں کیا ہوتی ہے اور جب اس کی اولاد کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر کیا بیتتی ہے۔ آج کا یہ دلچسپ واقعہ دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ دلچسپ واقعہ آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ واقعہ ہے بھارت کے ایک گاؤں کا۔ اس گاؤں میں ایک غریب عورت اور اس کا شوہر اپنے ایک بیٹے کے ساتھ رہتے تھے۔ دوستو، یہ واقعہ اس عورت کا ہے۔ وہ عورت بہت نیک اور پرہیزگار تھی۔ اس عورت کا نام امرین تھا۔ امرین کے گھر میں ہر وہ خوشی تھی جو وہ چاہتی تھی، لیکن اللہ نے اسے ایک خوشی سے محروم رکھا تھا۔ وہ خوشی تھی اولاد کی۔ ان دونوں میاں بیوی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شادی کو 5 سال گزر گئے تھے۔ خاندان والے امرین کو طرح طرح کی باتیں سناتے اور طعنے دیتے کہ تم بانجھ ہو، اولاد نہیں ہے۔ اس کے شوہر کو کہتے کہ دوسری شادی کر لو، 5 سال ہو گئے ہیں، اس بیوی سے تجھے اولاد حاصل نہیں ہوئی۔ امرین جب لوگوں کی باتیں سنتی تو دل ہی دل میں رونے لگ جاتی۔ وہ اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ، میرا ایمان تجھ پر ہے، تو میری دعا نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ یہ تانے، یہ لوگوں کی باتیں میرا دل توڑ رہی ہیں۔ اگر میری قسمت میں تو نے اولاد نہیں لکھی تو مجھے نہیں پتا، تو میری قسمت میں اولاد لکھ دے، کیونکہ دعا مانگنے پر تو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے امرین کو توکل کا انعام اسے دے دیا۔ ایک دن امرین کی طبیعت خراب ہوئی۔ جب اس کا شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ امرین پیٹ سے ہے۔ یہ بات سن کر دونوں میاں بیوی بہت خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ امرین اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اب وہ بہت خوش رہنے لگی۔ جہاں لوگ اسے طعنہ دیتے تھے، اب وہی لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے کہ اللہ نے اس کے توکل کا انعام اسے دے دیا۔ یہ صبر کرتی رہی اور لوگوں کی باتیں سہتی رہی۔ امرین بہت خوش تھی، اس کا شوہر بھی بہت خوش تھا۔ آخر کار جب امرین نے بیٹا پیدا کیا تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ امرین اسی درد کے ساتھ اس دنیا سے چلی گئی۔ امرین وفات پا چکی تھی۔ اس کا شوہر ایک طرف خوشی دے کر اور دوسری طرف اپنی بیوی کی جدائی دے کر بہت پریشان تھا۔ وہ اندر سے بکھر چکا تھا۔ ایک طرف اللہ نے بیٹے کی خوشی دے دی، اسی طرف میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، وہ اپنے بیٹے کو بھی دیکھ نہ سکی، اب میں کیا کروں؟ اس کے بغیر میں اپنے بچے کو کیسے پالوں گا؟ وہ بہت رونے لگا، کیونکہ اسے اپنی بیوی سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ کہنے لگا، تو مجھے چھوڑ کر مت جا، میں تیرے بغیر بیٹے کی پرورش کیسے کروں گا؟ لیکن کیسے ہو سکتا ہے؟ آزمائش بہت بڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حوصلہ دے دیا، وہ صبر کر گیا، وہ اپنے بچے کا خیال رکھنے لگا۔ امرین کی خواہش تھی کہ اس کے بیٹے کا نام مزمل ہو، تو اس نے اپنی بیوی کی خواہش پر اپنے بیٹے کا نام مزمل رکھا۔ مزمل دن گزرتے بڑا ہوتا گیا اور اس کی اچھی طرح پرورش کر رہا تھا۔ اس کی ماں کی کمی کبھی محسوس نہ ہونے دی، اسے اچھے اسکول میں داخلہ کروایا۔ اب وہ اس مزمل کی ماں بھی تھی اور باپ بھی تھا۔ مزمل کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ اس کی ماں نہیں ہے، کیونکہ باپ نے اسے ہر وہ چیز جو منہ سے نکالتا فوراً پوری کر دیتا۔ وہ ہمیشہ خوش رہتا، اسے ماں کی کمی کبھی محسوس نہ ہوتی۔ اس کا باپ اس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیتا، کیونکہ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بیوی کے مرنے کے بعد وہ اپنے بیٹے کی کتنی اچھی طرح پرورش کر رہا ہے۔ وہ بہت خوش تھے، ان کی زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی، لیکن کبھی کبھی اسے جب اپنی بیوی کا خیال آتا تو وہ رونے لگ جاتا۔ وہ بیٹے کے سامنے تو نہیں روتا، لیکن تنہائی میں جا کر زور سے روتا۔ اسی طرح 4 سال گزر گئے۔ لوگ اب اس سے کہہ رہے تھے کہ تم شادی کر لو، تمہارا بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس کا خیال کون رکھے گا؟ جب تم کام پر چلے جاتے ہو، تمہارا بچہ گھر میں اکیلا رہتا ہے، کسی گھر والی کو لاؤ جو تمہارا گھر چلائے، تمہارے بچے کا خیال رکھے، اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ وہ ان کی باتیں مان کر ایک خوبصورت لڑکی سے نکاح کر لیتا ہے۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ عادل نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ شادی ہو جائے گی تو بچے کا بھی خیال میری بیوی اچھی طرح رکھے گی۔ مجھے اس بات کی فکر تو نہیں رہے گی کہ میرا بیٹا گھر میں اکیلے ہے۔ جب میں کام پر چلا جاتا ہوں، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ لڑکی دلہن بن کر اس کے گھر میں آ جاتی ہے۔ وہ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام مزمل ہے۔ اس کی ماں جب سے وفات ہوئی ہے تو میں اس کی پرورش کر رہا ہوں۔ بیٹا پیدا ہوتے ہی ماں اس کی فوت ہو چکی ہے۔ میں نے شادی اس لیے تیرے ساتھ کی تاکہ تو میرے بچے کا اپنا بچہ سمجھے اور اس کا اچھی طرح خیال رکھے۔
اس کی بیوی بہت چالاک تھی۔ وہ لڑکی کہنے لگی آپ فکر نہ کریں، یہ آپ کا بیٹا نہیں بلکہ یہ آج سے میرا بیٹا ہے۔ آپ آج سے یہ فکر دل سے نکال دیں کہ آپ کا بیٹا اکیلا ہے، اسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ آج سے میں اس کی ماں ہوں اور میں اس کا اچھی طرح خیال رکھوں گی۔ وہ لڑکی، اس میں ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ خود کا بناؤ سنگھار بہت کرتی تھی، کیونکہ وہ امیر گھرانے سے آئی تھی۔ زندگی کے دن تو اسی طرح گزر گئے۔ عادل اب بچے کی طرف سے فکر چھوڑ چکا تھا۔ وہ مطمئن تھا کہ اسے ماں مل گئی اور میری دوسری بیوی اس کا خیال رکھ رہی ہے۔ بچہ بہت خوش تھا، اس کا دل نئی ماں کے ساتھ لگ گیا تھا، لیکن یہ عورت اب بچے سے چڑنے لگی کیونکہ وہ اس سے حسد کرنے لگی کہ اس کا باپ کتنی محبت کرتا ہے۔ اسے اگر میرے بچے ہوئے تو یہ ان سے اتنی محبت نہیں کرے گا۔ وہ عورت اب حسد کرنے لگی، اپنی سوتیلی ماں کا روپ دکھا رہی تھی۔ وہ بچے کو بری نظروں سے دیکھنے لگی۔ جب کبھی عادل کام پر ہوتا تو گھر میں وہ اکثر اوقات اسے ڈانٹتی رہتی اور کہتی کہ میں تیری ماں نہیں ہوں، سمجھ آئی؟ تجھے اب گھر کے کام خود کرے گا، میں تجھے اور نہیں کھلا سکتی۔ تیرے باپ کے سامنے تو میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، لیکن جب وہ چلا جائے گا تو میں تیرے ساتھ یہ برا سلوک کروں گی، کیونکہ تو میرا بچہ نہیں ہے۔ میں تجھ سے محبت کیسے کر سکتی ہوں؟ میرا ہونے والا بچہ ہی میرا اصل بچہ ہے اور میں اسی سے محبت کروں گی۔ اس کے دنیا میں آنے تک میں تجھے اس گھر سے نکال کر رہوں گی۔ وہ عورت اب اس سے جلنے لگی، اس سے بہت بڑے بڑے کام کروانے لگی۔ جب وہ ننھی جان نہ کر سکتا تو وہ ہر وقت رونے لگتا۔ اب اس کی ماں کی کمی محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ اب وہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، اسے اب کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ وہ اپنے باپ کو بھی ڈر کے مارے نہ کہتا۔ ایک دن اس کی ماں نے اس سے بہت ہی ظلم والا کام کروایا تو وہ روتا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا کہ ابا، سوتیلی ماں مجھ پر بہت ظلم کرتی ہے، بھاری بھاری کام کرواتی ہے، مجھے مارتی رہتی ہے۔ آپ کے جانے کے بعد وہ مجھے کھانا نہیں دیتی۔ وہ کہتی ہے اگر تو نے باپ کو بتایا تو میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ وہ ننھی جان برداشت نہ کر سکی اور اپنے باپ کو ساری بات بتا دی۔ باپ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، کیا تو اسے ایسا کہا ہے؟ تو وہ مکار عورت کہنے لگی، آنسو جھوٹے موٹے گرانے لگی، کہنے لگی کیا آپ بچوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں؟ میں بھلا ایسے کیوں کروں گی؟ وہ بچہ ہے۔ ایسے کھیلتے کھیلتے اس نے یہ بات کہہ دی۔ خیر، وہ باپ تو بچے کی بات پر یقین نہیں کرتا، کیونکہ یہ بچہ ہے، غلطی سے ایسے ہی کہہ دیا ہوگا۔ اس کے جانے کے بعد وہ عورت کہنے لگی، تیری اتنی ہمت کہ تو نے باپ کو شکایت لگا دی، جان نکال دوں گی، دفع ہو جا میرے گھر سے۔ وہ ظالم عورت اس معصوم بچے کو مارنے لگ جاتی، اس پر ظلم کرنے لگ جاتی۔ وہ چل نکل کہ واپس کبھی مت آنا میرے گھر، تو واپس آیا تو میں تجھے جان سے مار دوں گی۔ وہ بچہ تھا، ڈر گیا، رونے لگا، کہنے لگا، اماں ایسا مت کہو، ایسا مت کرو میرے ساتھ، میں کہاں جاؤں گا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، تجھے یہ سمجھ نہیں آتا؟ میں تیری ماں نہیں ہوں، میں تیری سوتیلی ماں ہوں، سگی ماں نہیں ہوں۔ نکل جا اس گھر سے، اس گھر میں صرف میرا بچہ رہے گا۔ وہ بچہ تھا، وہ ڈر کے مارے گھر چھوڑ کر نکل گیا۔ گلیوں سے کوڑوں سے کھانا اٹھا کر اکٹھا کرتا وہ کھاتا تھا۔ اس کی زندگی اب ویران ہو چکی تھی، وہ بچہ بیکاری بن چکا تھا۔ وہ کباڑ اکٹھا کر کے بیچنے لگا۔ جب شوہر شام کو گھر آیا تو اس کی بیوی رو رہی تھی، اس کی چیخیں نکل رہی تھی۔ وہ بیوی سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، بچہ کہاں ہے، تو ایسے کیوں رو رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، میرے بچے کو کسی نے اغوا کر لیا۔ میں سو رہی تھی، وہ بچہ باہر کھیل رہا تھا، جب میں باہر نکلی تو کوئی اسے اغوا کر کے لے گیا۔ میں کیا کروں؟ لاکھ کوشش کی اسے ڈھونڈنے کی، لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ عادل اپنی بیوی کی مکاری نہ سمجھ سکا۔ وہ بیوی کے منہ سے جھوٹے موٹے آنسو دے کر پگھل گیا اور کہنے لگا، یہ سچ ہے کہ میرا بیٹا اغوا ہو چکا ہے۔ اس کی بیوی جھوٹ موٹ کا رونا رو رہی تھی اور پریشان ہوئی کہ آخر میرا بچہ کہاں چلا گیا، کس کم بخت نے اسے اغوا کر دیا۔ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بیوی کو کہنے لگا، چلو آؤ میرے ساتھ چلو، ہم اسے ڈھونڈتے ہیں، اللہ کرے گا مل جائے گا میرا بچہ۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی، میں کیا کروں، اس کے بغیر میں کہاں جاؤں گا۔ اس چالاک عورت کے ساتھ گلیوں میں تلاش کرنے لگا۔ بہت کوشش کرنے کے بعد جب بچہ نہ ملا، آخر بچہ کہاں چلا گیا۔ وہ مزمل اب ماں کی یاد میں روتا رہتا۔ اسے اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی کہ اے میری ماں، اگر تو اس دنیا میں ہوتی تو آج میں اس سے در بدر نہیں پھرتا۔ اب وہ بڑا ہو چکا تھا، اب اسے کچھ سمجھ بھی آ چکا تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ میں ماں کی قبر پر جاتا ہوں
وہ سارا حال بتاتا ہوں۔ وہ بچہ اپنے ماں کی قبر پر آ جاتا ہے، زور زور سے رونے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی ماں اسے سن رہی ہو۔ وہ کہنے لگا، ماں دیکھو، تم مجھے چھوڑ کر چلی آئی اور پیچھے تیرے بچے کو گھر سے نکال دیا گیا ہے، اس کا باپ بھی اسے چھوڑ گیا، سوتیلی ماں نے مجھ پر ظلم کیا، تو مجھے چھوڑ کر کیسے چلی آئے؟ مائیں تو اپنے بچوں کا آسرا ہوتی ہیں، ان کی چھت ہوتی ہے، ماں کے ہوتے ہوئے بچے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ دیکھ تو یہاں آ گئی، تیرا یہ بچہ درد سے چور ہے، وہ بھوکا ہے، کئی دنوں سے ماں کی روح آ جاتی ہے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ قبر سے باہر نکل آتی ہے، وہ اپنے بچے کی طرف دیکھ کر باہر آ جاتی ہے۔ بچہ جب ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے تو وہ خوشی سے پھول اٹھتا ہے، وہ اپنی ماں کے گلے لگ جاتا ہے۔ ماں کی روح بہت دکھی ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کو دکھ محسوس کر رہی ہوتی ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ اسے بالکل سامنے حاضر ہو چکی ہوتی ہے۔ بچہ ماں کے گلے لگ کر پلٹ پلٹ کر رو رہا تھا، اسے اپنے دل کا حال، اپنے دل کا درد بتا رہا تھا کہ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی ہے، میری سوتیلی ماں نے مجھے مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا، ماں اب میں واپس اپنے گھر نہیں جاؤں گا، میں تیرے پاس ہی رہوں گا۔ وہ بچہ اپنی ماں کو سارا واقعہ بتاتا ہے، اس کی ماں رونے لگتی ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے ماں اس دنیا میں ہے یا نہیں، اس کی روح بچے کے درد کو محسوس کرتی ہے۔ اسی طرح امرین نے بھی اپنے بچے کے درد کو محسوس کیا، وہ اللہ کے حکم سے اپنے بچے کے سامنے حاضر ہو گئی۔ ادھر باپ اپنے بیٹے کے دکھ میں بہت غمزدہ ہو گیا تھا، وہ اپنی بیوی اور بچے کو یاد کرنے لگا کہ اے امرین، تو اس دنیا سے چلی گئی، ساری خوشیاں لے گئی، ایک خوشی تو نے بچہ دیا وہ بھی چلا گیا، آخر کہاں چلے گئے ہو تم دونوں؟ ماں بیٹے واپس آ جاؤ، میرا دل نہیں لگ رہا۔ بیوی بھی اب حیران تھی، کیونکہ عادل کا دل اب بوجھل ہو گیا تھا، وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ بچے سے بہت محبت کرتا ہے اور میں نے بہت غلط کیا۔ وہ کہنے لگی، آپ اسی طرح اداس نہ ہو، ہمارا نیا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے۔ لیکن کسی بھی بات کا عادل پر کوئی فرق نہیں پڑا، اسے کوئی خوشی نہیں محسوس ہو رہی تھی، وہ ہر وقت اب روتا رہتا، اس نے کام پر بھی جانا چھوڑ دیا، وہ ہر وقت اپنے بچے اور بیوی کی یاد میں روتا رہتا۔ ایک دن وہ قبرستان اپنی بیوی کی قبر پر گیا تو وہ یہ منظر دیکھ کر کانپ گیا، کیونکہ اس کی بیوی اور اس کا بچہ قبر پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، اس کی بیوی عبادت میں مصروف ہے۔ یہ سارا منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس سے پہلی دفعہ تو ایسا لگا کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا ہو، لیکن یہ خواب نہیں، حقیقت تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، حوصلہ رکھ کر وہ ان کے پاس گیا، روح تو روح ہوتی ہے، وہ غائب ہو گئی، لیکن بچہ ظاہر تھا، کہنے لگا، ابا تو میرا ابا نہیں ہے، تو چلا جا یہاں سے، میں اپنی ماں کے ساتھ رہوں گا، تیری دوسری بیوی نے مجھے گھر سے نکال دیا، سوتیلی ماں نے مجھ پر بہت ظلم کیا، اس نے جھوٹ بولا ہوگا تجھ سے، لیکن میں تو کب سے اپنی ماں کے پاس ہوں، میری ماں مجھے روز کھانا دیتی ہے، میری اچھی طرح خیال رکھتی ہے، وہ ماں میرے ساتھ اچھا نہیں رکھتی تھی۔ بچہ ساری بات بتاتا ہے، بچے کی دکھ بھری باتیں عادل کے دل پر تیر کی طرح لگ رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مکار عورت اتنی چال باز اور ظالم نکلے گی، اس کی اصلیت میرے سامنے آ جائے گی، یہ سوچ کر اسے اور زیادہ غصہ آیا، وہ بھاگ کر اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے، ایک چالاک عورت، تجھے شرم نہیں آئی؟ کتنی پتھر دل ہے، تو نے میرے بچے پر اتنا ظلم کیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو بھی ماں بننے والی ہے، یہ نہیں سوچا کہ یہ تیرا بچہ تو نہیں ہے، لیکن کسی کا تو بچہ ہے، یہ میرا خون ہے، تو نے ایسا کیوں کیا، اسے گھر میں نہیں رہنے دیا؟ میں تجھے اسی وقت طلاق دیتا ہوں، بچہ جو پیدا ہوگا وہ میرا ہوگا، اب تو یہاں سے نکل جا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تو کہاں جائے گی، لیکن میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تجھے آزاد کرتا ہوں، میری زندگی سے دفع ہو جا، مجھے اور میرے بچے کو سکون سے جینے دے، تو ہماری خوشیوں میں آگ بن کر آئی تھی اور جلا کر راکھ کر دیا، اب تو اس گھر میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی۔ پھر سارے منصوبے ناکام ہو گئے، اللہ نے تیری اصلیت میرے سامنے لا کر رکھ دی ہے اور ایسے معجزے کیے ہیں کہ میں تجھے زندگی میں کبھی بھی اس گھر میں نہیں رکھوں گا۔ وہ اس سے طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا ہے، ادھر وہ اپنے بچے مزمل کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا، وہ پرانے دکھ بھول گیا اور اس کا بچہ بھی اب نئی زندگی کی خوشیوں میں چلا گیا۔ تو ماں ہوتی ہے، اگر ماں زندہ ہے تو اپنے بچے پر کبھی آنچ نہیں آنے دیتی، اگر وہ اس دنیا سے چلی گئی تو دنیا میں اس بچے پر
جس ظلم ہو رہا ہے وہ تکلیفوں میں ہے، تو ماں کی روح یہ سارا منظر محسوس کرتی ہے، وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کا بچہ تکلیف میں ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے تلے جنت رکھی ہے، اتنا بڑا مقام ماں کو حاصل ہے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔